السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین، ہم نماز پڑھتے ہیں تو پوری نماز کا اکثر حصہ اللہ تعالیٰ کی تعریف پر مشتمل ہے۔ آپ شروع سے غور کیجئے، جب آپ نیت باندھتے اللہ اکبر کہہ کر، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، یہ اللہ کی تعریف ہوئی۔ اس کے بعد آپ ثنا پڑھتے ہیں، ثنا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تعریف ہے۔ اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ الحمد پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی تعریف ہے۔ اور اس سورہ فاتحہ میں آدھے سے زیادہ حصہ اللہ کی تعریف ہے اور تھوڑا سا حصہ اس میں بندے کے لیے دعا ہے۔ تو گویا کہ پوری نماز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہے۔ اب اگر ہم یہ نماز جلدی پڑھتے ہیں تو ہم جلدی اس کے اندر جو اذکار ہیں وہ بھی پڑھیں گے، الحمد بھی جلدی پڑھیں گے، ثنا بھی جلدی پڑھیں گے، رکوع کی تسبیح جلدی، سجدے کی تسبیح جلدی، اتحیات جلدی۔ آپ ایک بات غور کیجئے گا، آپ اگر دنیا کے اندر کسی انسان کی تعریف کر رہے ہیں کہ فلاں صاحب ایسے ہیں اور یہ ان کے اندر یہ خوبیاں ہیں، یہ کوالٹیز ہیں اور یہ اچھائیاں ہیں، آپ جب کسی کے سامنے ان چیزوں پر روشنی ڈالیں گے، اگر آپ جلدی کر دیں جلدی اسے کچھ سمجھ میں آئے گا نہیں، آپ کی بات بے مقصد ہو جائے گی، آپ کا وقت سوائے ضائع ہونے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ داتاؤں کے داتا کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو کم سے کم آپ نماز پڑھ رہے ہیں، 5 منٹ اگر لگ رہی ہے تو 6 منٹ 7 منٹ لگا لیجئے، 1-2 منٹ اور اضافہ کر لیجئے، لیکن آپ کا جو یہ وقت لگ رہا ہے یہ وقت کارگر ہو جائے گا، اس کا فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ اور ہم نماز پڑھیں اور نماز قبول بھی نہ ہو تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز اللہ کے یہاں جاتی ہے، جانے کے بعد جب دیکھا جاتا ہے کہ یہ نماز کے طریقے پر نہیں پڑھی گئی، اس کے اندر خشوع خضوع نہیں ہے، اس کے اندر آداب کی رعایت نہیں ہے، اس کے اندر سنتوں کی رعایت نہیں ہے، تو وہ نماز آسمان سے اللہ کے یہاں سے لوٹا دی جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی ہے، اور نمازی کے منہ پر میلے کپڑے کی طرح پھینک کر مار دی جاتی ہے کہ جیسا تو نے نماز کے ساتھ کیا تو تیری نماز بھی قبول نہیں ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، اور بہت افسوس کی بات ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ایک رکعت پوری نہیں ہوتی، بہت سے لوگ 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں، پتہ نہیں کتنی رفتار ہے، کس اسپیڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ، کہ الحمد اور سورت سب پڑھ کر ایک دم فارغ ہو گئے۔ اب نماز کی یہ سمجھ لیجئے کہ اس ایک رسمی طور پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کو عبادت سمجھ کر نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ جو چیز انسان عبادت سمجھ کر کرتا ہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، تو اس عبادت میں بندے کا دل لگتا ہے، اور دل لگے یا نہ لگے اپنے دل کو لگانا پڑتا ہے کہ بھائی میں کس کے در پہ آیا ہوں، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ ہم ایک ادنا سے دنیا میں کسی حاکم اور افسر کے دربار میں جاتے ہیں تو بڑے آداب اور رعایت کے ساتھ کپڑوں کو سلیقے سے کر کے، اپنے آستین اور کولر کو صحیح کر کے جاتے ہیں کہ کہیں ان کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے۔ اب سوچئے اللہ کے دربار میں ہم جائیں اور اس کے بعد جلدی الحمد تبا اور سورت اور نماز کے اذکار، تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند آئیں گی؟ ہماری ایک تو نماز ایسی ہی گئی گزری ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہماری یہ بے توجہی ہماری نماز کو کہاں پہنچا رہی؟ تو اس کی طرف تھوڑی سی توجہ مقصود ہے کہ آپ تھوڑی سی توجہ دیجئے، زیادہ وقت نہیں لگے گا، آپ کا وقت لگ رہا ہے، لیکن اسی وقت کو آپ کامیاب بنا سکتے ہیں، مفید بنا سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ تھوڑا سا دھیان نماز کی طرف کریے اور اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ پڑھیے، اور ہو سکے تو کسی عالم کو، کسی حافظ صاحب کو، کسی قاری صاحب کو اپنی نماز سنائیے کہ نماز ایسی تو نہیں کہ کوئی آپ کی ایسی غلطی ہو رہی ہو جس سے نماز ہی فاسد ہو رہی۔ نماز کے اندر ایسی بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہے کہ عام انسان کو پتہ نہیں چلتا، لیکن اس کی نماز ہی فاسد ہو رہی ہے۔ تو اس لیے کسی نہ کسی کو ضرور سنائیے، آپ کے امام صاحب ہوں، حافظ صاحب ہوں، مولانا صاحب ہوں، مفتی صاحب ہوں، انہیں 2-4 منٹ 10 منٹ وقت دے کر آپ اپنی نماز صحیح کرائیے۔ انشاءاللہ آپ کی نماز صحیح ہوگی تو پھر انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی اچھی ہوگی، آپ کی زندگی میں بھی 4 چاند لگیں گے۔ فقط والسلام۔